LDAJ کے جو DG ہیں طاہر فروخ صاحب، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق انہوں نے ایک الگ سے ٹیمیں اپنے کنٹرولڈ ایریا میں بھجوا دیں. مطلب وہ میں اتفاق سے وہ میں نے بریفنگ میں نے خود دیکھی جو ان کی جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہیں رابعہ ریاست صاحبہ، انہوں نے جو بریفنگ دی کہ اس میں نے بتایا کہ کتنے کتنے لوگوں کی ٹیمیں بنی ہیں اور وہ بسنت کے دوران یہ بسنت کے SOPs کا خیال رکھیں گے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جاری کی. تو پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ جو کوشش کر رہے ہیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ دیکھیں میں نے LDA کا کام نہیں ہے، وہ بھی لگا ہوا. یہاں تک کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ بہت کم اپنے ویڈیو بیان وغیرہ جاری کرتے ہیں. انہوں نے بھی ڈاکٹر احمد جوید قاضی صاحب نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، وہ مریم نواز صاحبہ کی SOPs جو انہوں کی بسنت کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا. اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں اور ہمارے سننے والوں کے سامعین کے لیے خوشخبری بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، پیشگی بتاتے ہیں خوشخبری. تو ڈاکٹر احمد جوید قاضی صاحب نے پورے وہ بتایا وہ سارے SOPs کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے کیمیکل ڈور نہیں اڑانی، آپ نے کیا کہتے ہیں وہ جو موٹر سائیکل بغیر اس کے لے کے نکلنا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ بہت ساری ٹرانسپورٹ جو تھی نا گورنمنٹ نے فری شروع کی ہوئی تھی، میٹرو ٹرین اور وہ جو بسیں ہیں جس میں وہ کیا کہتے ہیں اسپیڈو بس بھی تھی اور الیکٹرک جو گرین بسیں ہیں لاہور میں، وہ ساری کی ساری اس دن بسنت کے 3 دن فری تھیں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، وہ کس لیے کہ کسی کے جانی نقصان نہ ہو، موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے فیملی جا رہی تو بہتر ہے وہ اور ہی لائن میں بیٹھے، یہاں سے جہاں پہ جانا ہے آگے چلے جائے. آگے اسپیڈو بس کا روٹ ہے، الیکٹرک بسوں کا روٹ ہے، اور نہیں تو وہ آٹو رکشے وغیرہ چل رہے تھے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ نے ایک ثابت کر دیا، میں اپنے لاہوریوں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہیں ثابت کر دیا کہ یہ ایک منظم قوم ہے، جو ان کو اگر کوئی ان کا لیڈر یا پھر ان کو بتائے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا، اس پہ وہ عمل درآمد ہے. کچھ جگہوں پہ ہوئی خرابیاں وہ بھی ہم نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ہمارے ادارے نوٹ کر لیں. جیسے کہ میں آپ کو بات بتاؤں، ڈور اور جو پتنگوں کی جو تھی، میں یہ سمجھتا ہوں ادارے نوٹ کریں کہ اس کا جو ٹھیک تھا ایک سسٹم تھا کہ QR کوڈ ہے اور ایک مخصوص ٹائم ہے، اس دوران آپ نے پتنگ اس سے پہلے بیچنی نہیں شروع کرنی، لانی لے جانی شروع کرنی. لیکن اس کو ان کو دوبارہ سے کرتے ہوئے دوسرے شہروں کے لیے جو اگر کریں گے ان کو سوچنا پڑے. کیوں کہ اس پابندی کی وجہ سے ایک محدود ذرائع کی وجہ سے وہ جو 60-70 روپے کا گڈا تھا وہ 40 وہ مطلب 400-500 کا، بلکہ جو 5 تاریخ کی 5 اور 6 کی فروری کو وہ 1000 روپے کا بھی سیل ہوا. میں نے خود بچوں کے لیے خریدے، مطلب میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو وہ 1000 روپے کا 1500 کا یہاں تک چلے گئے. اور ڈور کا پننا جناب 8000 سے شروع ہوا، 15000 روپے، 18 لاسٹ جو آواز آئی تھی 35000 روپے کی، وہ 2 پیس کا ہوتا ہے. میں نے سنا 80,000 تک گئی ہے. آپ یہ دیکھیں، اب آپ یہ بتا رہی ہیں، آپ کا یہ ایکسپیرینس آپ نے بھی کسی سے سنا. تو یہ جو چیز تھی نا، اس کو نہیں کنٹرول کر پائے. اور لیکن جب چیز کامیابی سے ہو جائے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں، سائڈ پر ہو جاتی ہیں. لیکن ان کا چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تاکہ ادارے نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں، امپروو کریں، بہتر کریں. کیونکہ اس میں لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا یہ گلا تھا، شکوہ تھا. جیسے ہمارے جب پتنگیں اڑا رہے تھے، ساتھ والے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو اتنی مہنگی ہے، میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں دے سکا. تو یہ چیزیں بھی تھیں. ہر کسی نے یہ بسنت تو سب کے لیے تھی، سب کے لیے بنانی تھی. اور میں اس پہ مطلب اس دوران کچھ حادثے بھی ہوئے. اور یہ بھی دیکھیں جو کچھ دکانداروں نے یہ 2 نمبری بھی کی کہ انہوں نے جناب چرخیوں سے کیمیکل ڈور کے پنے بنا کے اور وہ بھی بیچے. کوئی جینزی کو تو پتہ ہی نہیں کیمیکل ڈور کا کون سی کیمیکل ڈور ہے اور کون سی دوسری ڈور ہے. اچھا، میں بتا رہا تھا کہ نا کچھ لوگوں نے نا بڑی بےایمانی بھی کی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کیمیکل اور دوسری ڈور میں فرق پتہ ہی نہیں تھا. کیمیکل والی ڈور بین تھی اور سستی تھی. پتنگ کی وجہ سے خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہوا ہے؟
نہیں ایسا ایسے نہیں ہوا, ایسا تو کچھ نہیں ہوا, ایسا ایسے نہیں ہوا. ایک دو واقعات ہوئے ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں. بچہ جیسے ایک سائیکل پہ جا رہا تھا بچہ, وہ زخمی ہوا, اور ڈور پھرنے سے وہ جو پہلے ہوتی تھیں مطلب 3-4 یہ بہت ہوا. اور خوشخبری خوشخبری ہے, خوش اسلوبی والی بات ہے. میں آپ کو بتا ویری نائس. خوشخبری وہ یہ ہے کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے اب میڈیا سے ایک بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں یہ دیکھوں گی اگر مجھے مطلب فیصل آباد سے, سیالکوٹ سے, راول پنڈی سے اور ایک دو دیگر شہروں کا نام لیا. انہوں نے کہا وہاں سے مجھے بہت ساری ریکویسٹیں آئی ہیں کہ آپ ادھر کروا رہے ہیں لاہور میں, تو ہمارے بھی کرائیں. انہوں نے کہا تھا میں دیکھوں گی اگر لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل کیا تو پھر ہم ضرور باقی شہروں پہ بھی جائیں گے. تو اس بہت خوش آئند بات ہے. اس پہ جو ابھی جو میں نے تھوڑی سی سنی اس پہ بڑی ہیپی تھی, اور لاہوریوں کو شاباش بھی کہہ رہی تھی, اپنے تمام سٹاف کو بھی شاباش کہہ رہے تھے. مطلب لاہور پولیس میں ڈی اے جی فیصل کامران نے بڑا زبردست کام کیا. بلال صدیق میانہ CCPO لاہور, انہوں نے اوورال نگرانی لاہور کی. اسی طرح میں نے آپ کو DGLDA طاہر فروخ صاحب کا بتایا. اور سب سے بڑی بات جو تھا ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک مانیٹرنگ روم بنا ہوا تھا, اور اس میں جناب جی احمد جوید قاضی صاحب خود بیٹھ کے مانیٹرنگ کرتے رہے گڈی اڑانے کی بجائے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے TDCP نے, جو اس کے MD عاصم رضا صاحب نے, اور جو ان کے سیکٹری ہیں ٹورزم سکرات امان رانا صاحب نے, بڑی زبردست پنچ ہاؤس میں بسنت کا بندوبست کیا ہوا تھا. 2 سے 3 فیز تھے, مختلف ڈے میں بھی اور نائٹ میں بھی. 2 دن چلی بسنت, اور وہاں پہ تمام بیوروکریسی نے کی فیملیز آئیں, اور بڑا ڈسپلن تھا. اور کیا زبردست انداز میں ادھر وہاں پہ لوک رقص بھی تھا. اور وہاں سے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو منسٹر ہیں اروڑا سنگھ, وہ اپنی فیملی کے ساتھ شامل ہوئے, انہوں نے پتنگ بازی کی. انڈیا سے لوگ آئے تھے اسپیشل, اور ہاں بالکل فارنرز, یس. اور انہوں نے سکرات امان رانا جو ہیں ان کا اور DG عاصم رضا صاحب کا, دونوں کا بڑا شکریہ ادا کیا. ہم نے بھی وہاں پہ وہ بسنت دیکھی وہ جو پنچ ہاؤس میں, اور وہاں پہ ہم نے ڈسکور کیا بھگت سنگھ کی گیلری. کیا بات, ادھر ایک وہ چیز دیکھی. اور مطلب میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ کیا کمال SOPs کا اوپر عمل کیا گیا تھا. اور اراؤنڈنگ پہ انہوں نے چیئرز لگائی ہوئی تھی, تمام حفاظتی اقدامات مکمل تھے, کھانے پینے کے لیے بھی تھا, اور پتنگ اڑانے کے لیے بھی وافر گڈی اور ڈور موجود تھی. اسی طرح ڈپارٹمنٹ ثقافت نے, محکمہ جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی بسنت کا اہتمام کیا. تو مطلب محکموں نے بھی اپنے طور پر حصہ ڈالا. اور یہ میں کہتا ہوں ایک یہ گھٹن کے اس ماحول میں, آپ کو پتہ ہے گھٹن کے اس ماحول میں اسلام آباد میں جو ثانیہ ہوا, اس کے تو میں بارے میں کچھ ہم دل دکھتا ہے کوئی بات کرتے ہو, وہ اس کا دکھ رنج وہ موجود تھا ہر بندے کے دل میں. بہت افسوسناک واقعہ, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. ہم تمام فیملیز کے ساتھ ہیں. ورنہ بہت سارے فنکشن تھے جو ہونے تھے, جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے نہیں ان فنکشنز کا کیا فنکشن جی ان کی اس حادثے کی وجہ سے وہ رکوا دیے. یہ بات چھوٹے ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ڈسپلن کے ساتھ ہوئے. تو ہم مطلب چلے جو اچھا لگا بہترین ہو, اور فیوچر میں بھی اسموتھ ایگزیکیوشن ہو. سر بات کرتے ہیں ورلڈ بینک کے مشن ڈیولپمنٹ پنجاب کی, جن کا $400 ملین تک کا ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے سامنے آ رہا ہے. کیا ایجنڈا ہے, کہاں خرچ ہوں گے, کس طرح سے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا؟ ہاں یہ جناب جو ہے نا بڑا زبردست, آپ کو بتاؤں یہ ورلڈ بینک جو ہے مشن جو ہے یہ کر رہا ہے پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے ساتھ مل کے نا, جو پنجاب انکلوسیو سٹیز جو ہے مریم نواز صاحبہ کا جو ڈیولپمنٹ پنجاب کا پروگرام ہے نا, اس کا یہ حصہ ہے. اس میں انہوں نے 400 ملین کی سرمایہ, 400 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے 16 شہروں میں پنجاب کے. تو یہ بتاتا ہوں میں کیا ہے, ان کے ورلڈ بینک کے مشن کی ٹیم نے نا یہ PMDFC پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کا دورہ کیا, جہاں پہ اس کے MD جو ہیں سید زاہد عزیز, اور نے ان کو بریفنگ دی تھی.
اور میں آپ کو جو ورلڈ بینک کی جو ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کے نام میں بتا دیتا ہوں. کارلو البرٹو، آمنہ راجہ، صہیب رشید، سیماب رحمان، عمران الحق، قرالدین ہادی، اظہر الدین خان. اچھا، اس میں قرالدین ہادی اور اظہر الدین خان نے اس اجلاس میں آن لائن جو ہے نا شرکت کی زوم پر. تو سید زاہد عزیز نے جو ہے نا پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا ورلڈ بینک کے وفد کو کہ مختلف اس کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی. انہوں نے بتایا کہ جناب پنجاب کے انکلوسیو سٹیز پروگرام کے تحت پنجاب کے 16 شہروں میں 400 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی، جو صوبے میں بلدیاتی سہولیات کی بہتری کے لیے ایک غیر معمولی اقدام ہے. اس منصوبے کے تحت اچھا یہ خبر ہے، ہم نے یہ بریک کی تھی لیکن دوبارہ ناظرین کو بتاتے ہیں. HDPE لائننگ والے خصوصی پائپس کا استعمال کیا جائے گا سیوریج پائپ لائن کے لیے اور پینے کے پانی کے لیے. اس کا یہ کون سے پائپ لائن ہے یہ جو سیوریج منصوبے کے تحت، جس میں یہ 25 سال پائپ کی مدت کو یہ والے پائپ اگر استعمال کریں گے اس سیوریج کی 100 سال ہو جائے گی. ویسے بھی یہ جو 25 سال کے لیے 10 سال 20 سال کے لیے ہوتے ہیں ان کا ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے، اور جو 100 سال کی جو مدت جو بتا رہے ہیں تو یہ تو کافی آگے تک جا سکتی ہے. تو 100 سال تک اس کی سیوریج کو خراب نہیں ہوگا، پینے کا پانی گندا نہیں ملے گا ان شہروں کو جن شہروں میں یہ کیا جا رہا ہے. اچھا، سید زاہد نے بتایا اس کو وفد کو اس پروگرام کے تحت قصور چکوال میں واٹر سپلائی اور سینیٹیشن منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت مکمل کیے جائیں گے. اس ماڈل کے تحت پاکستان میں میونسپل سروسز کے شعبے میں یہ اپنی نوعیت کا اولین منصوبہ ہے. پروگرام کے تحت شریک میونسپل کمیٹیوں میں نئے واٹسن یونٹس قائم کیے جا چکے ہیں. سروس ڈیلیوری کو مؤثر بنانے کے لیے میونسپل افسران کی تعیناتی بھی مکمل جو PMDC نے کر لی ہے. اور MD نے بتایا کہ پنجاب انکلوسیو سٹیز پروگرام بہتر سینیٹیشن کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوگا اور اس کے مثبت اثرات میں بچوں میں اسٹنٹنگ جیسے سنگین مسائل کے حل میں بھی نمایاں کردار ادا کرے گا. اور بارشی پانی کو بہتر نظام زیر زمین جو ہے نا اس کو محفوظ کرنے کے اسٹوریج کے لیے ٹینکس بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور شہری اداروں کی کارکردگی میں بہتری کے لیے ای گورننس اقدامات بھی پروگرام کا حصہ ہیں. ڈائنامک ویب سائٹس شامل ہیں. مزید اس میں جناب پروگرام میں شفاف مانیٹرنگ کے لیے کارکردگی جانچنے کے لیے IT بیس ڈیش بورڈ بھی تیار کر لیا گیا ہے. یہ ہے جو چیف منسٹر مریم نواز صاحب کے جو پروجیکٹ ہے اس میں ورلڈ بینک انویسٹمنٹ کر رہا ہے. یہ 400 ملین ڈالر بہت سارے ہمارے پروجیکٹس میں ورلڈ بینک کر رہا ہے، وہ بھی ہم آہستہ آہستہ بتائیں گے آپ کو. چلے، یہ بہت خوشائند بات ہے. امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو اور پاکستان کی ترقی اور جو معیشت ہے اس میں بہترین کردار ادا کرے.